بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے شجاعت اور بہادری۔ شجاعت کے دو پہلو ہیں، ایک باطنی اور دوسرے ظاہری۔ اس کا باطنی پہلو یہ ہے کہ کسی شخص میں حقائق اور نتائج کا سامنا کرنے کا ایک ایسا حوصلہ کہ وہ اپنے عزائم کو پورا کرنے میں بزدلی اور مداہنت کا رویہ اختیار نہ کرے، جس بات کو وہ حق سمجھے اس پر ڈٹ جائے اور اس کے بارے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ ظاہری پہلو یہ ہے کہ انسان کی شجاعت کے جوہر کھل کر سامنے آئے اور وہ دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ کسی انسان میں شجاعت کا باطنی پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے اور کسی میں ظاہری۔ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شخصیات کا جائزہ لیں تو سیدنا ابوبکر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شجاعت پہلی قسم کی ہے اور سیدنا عمر اور رضی اللہ عنہم کی دوسری قسم کی۔ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی اور منکرین ختم نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے مقابلے میں جہاد کے معاملے میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایسے اعتماد کا مظاہرہ کیا جس کی تعریف حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر انسان نے کی۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود پر حملہ آور ہونے والوں کے مقابلے میں انتہا درجے کے ضبط نفس کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عمر اور رضی اللہ عنہ کی شجاعت تو اتنی واضح ہے کہ وہ کسی بیان کی محتاج نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو قوت میں یہ فرق پڑا کہ وہ جو نیک کام پہلے چھپ چھپا کر کیا کرتے تھے اب کھلے عام کرنے لگے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت غزوہ خندق میں کھل کر سامنے جب انہوں نے عمرو بن عبدود جیسے جنگجو کو قتل کیا جو اپنی جنگی مہارت کی بنا پر عرب میں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس طرح خیبر کے قلعے کی فتح میں آپ کا کردار شجاعت کی تابناک مثال ہے۔ اس طرح دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شجاعت کے مختلف اوصاف پائے جاتے تھے۔ ان میں سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا ابو عبیدہ، سیدنا خالد بن ولید، سیدنا عمرو بن عاص، سیدنا سعد بن معاذ، سیدنا اسعد بن حضیر، سیدنا سعد بن عبادہ، سیدنا زید بن حارثہ، سیدنا جعفر طیار، سیدنا عبداللہ بن رواحہ، سیدنا ان کا آقا بن عمرو، سیدنا اکرمہ بن ابو جہل اور سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ رضی اللہ عنہم کی شخصیات نمایاں ہیں۔ شجاعت کا متضاد رویہ بزدلی اور نامردی کا ہے۔ چھوٹی چھوٹی اسی باتوں پر پریشان ہونا، حقائق کا سامنا کرنے سے گھبرانا، دوسروں سے ڈر ڈر کر اور کٹ کٹ کر جینا بزدلی کی نشانیاں ہیں۔ اس سے نجات کا حل یہ ہے کہ اپنی شخصیت میں خود اعتمادی پیدا کیجیے۔ یہی خود اعتمادی اس کی بزدلی کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ اس کا عملی طریقہ خود اعتمادی کے تحت بیان کر دیا گیا ہے۔ شجاعت کے باب میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انسان بہادری کے الزام میں حقیقت پسندی سے دور نہ بھاگے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی بہادری کی وجہ سے کوئی شخص اپنی صلاحیتوں کا غلط انداز لگا لے اور ایسی قوت سے قبل از وقت ٹکرا جائے جس سے مقابلے میں صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ اس کا نتیجہ صرف اور صرف اپنی قوت کی تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ شجاعت کے الزام میں زمینی حقائق کو نظر انداز کرنا خودکشی سے سوا کچھ نہیں۔ بہادری کا صحیح پہلو یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کی ممکنہ حد تک حق کا علمبردار بنے اور کلمہ حق کو بلند کرنے کی کوشش کرے۔ اس وجہ سے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کو افضل ترین جہاد قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام اور بزرگان دین علیہم رحمۃ اللہ کی سیرت ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہیں جب انہوں نے حق کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے شدید مصائب اور ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ انفارمیشن پلس کے معزز سامعین، آج کی اچھی بات، خدا نے تو رزق دیا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا گوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ تو پیارے معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو
تو اس کو لائک اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل انفارمیشن پلس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ والسلام۔